नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज गडाप थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जवार हुसैन को मुअत्तल करके बी कंपनी का मकी बनाए जाने की है। ये वो एसएचओ है जो कि खुद 40 से जायद पुलिस अफसरों को रिश्वत लेकर एसएचओ बनवा चुके हैं। ये ट्रांसफर नहीं, तोप का एक गोला है जो कि सीधा जाकर जो है केपीओ ऑफिस पर जाकर गिरा है। इसकी क्या हकीकत है और इसके मजीद क्या संगीन नताइज आगे जाके बरामद हो सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे मुंहजोर डीएसपी उमेर तारिक बजारी पर कि आखिर उनके एफआईआर को डैमेज करके किसने बराह रास्त जो है अपने ही आईजी रिफत मुख्तार राजा के रिट को चैलेंज करने की कोशिश की है। आईजी सिंध इस तरह के डाकू पुलिस अफसरों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन खुद पुलिस के दूसरे बड़े अफसरान जो है अपने ही आईजी की राह में जो है वो इस वक्त सीसा पलाई दीवार बनते चले जा रहे हैं। ये कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ आज और हम तस्वीरें शेयर करेंगे खुद इस बिगड़े हुए डीएसपी से मुतालिक कि किस तरीके से माजी में बड़े नामवर किस्म के पुलिस के बड़े अफसरान महज अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए या इस नौमौलूद डीएसपी को बुनियाद बनाकर जो है सिंध के वजीर आला उस वक्त के मुराद अली शाह से ताल्लुकात बनाने के लिए किस तरह की चापलूसी और खुशामदों से काम लिया करते थे, जिसके नतीजे में नौमौलूद डीएसपी इतना मुंहजोर और इतना बिगड़ गया कि उनके होते हुए ही वो इस तरह की वारदातों की कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त शुरुआत कर दी थी, जब उन्हें उस वक्त के आईजी जो है इस तरह के वारदातों पर जो है बजाय डांट डपट करने के या उन्हें समझाने के उन्हें तमगे और दूसरे इनामी जो है वो शील्ड जो है वो उन्हें दिया करके उनके हौसलों को मजीद बढ़ावे का बाइस बनते थे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इंस्पेक्टर जवार हुसैन एसएचओ गडाप को बिल आखिर मुअत्तल करके बी कंपनी का मकी बना दिया गया। यह ऑर्डर नहीं, तोप का एक गोला है जो कि सीधा कराची पुलिस ऑफिस पर जाकर गिरा है और कराची पुलिस ऑफिस के सबसे बड़े अफसर को जो है वो एक किस्म का बहुत ही खौफनाक किस्म का मैसेज जो है वो इस ऑर्डर के जरिए देने की कोशिश की गई है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये तो पिछले कई दिनों से जो है मैं अपने प्रोग्रामों में जो है वो कहता चला आ रहा हूं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा और खुद एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाली शहर खादिम रिन में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं और ताल्लुकात बहुत तेजी के साथ जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि खादिम रिन जो है वो अपने ही आईजी को एक तरीके से जो है वो अंधेरे में रखकर वो तमाम तर काम करते चले जा रहे हैं जो कि आईजी के मर्जी के खिलाफ है। यानी आईजी करप्शन की रोकथाम चाहते हैं, आईजी जो है वो स्मगलिंग की और दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम के खात्मे का अज़म रखते हैं। इस किस्म के अहकामात बारी बारी जारी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि खुद उनकी अपनी जो है वो नाव में छेद करने का बायस कोई और नहीं वही बन रहा है जिस पर वो सबसे ज्यादा अंधा एतमाद करते चले आ रहे हैं। यानी उन्हें बहुत बाद में इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनके तमाम ख्वाहिशात को, उनके तमाम इरादों की राह में सबसे बड़ी दीवार यानी घर का बेदी जो बन रहा है और कोई और नहीं वो खुद कोतवाली शहर है, जो कि खुद अपने ही यानी आईजी की लंका को जो है वो इस वक्त ढाने पर तुले हुए हैं। आईजी को बहुत पहले इस बात की इत्तला मिल चुकी थी कि जितने एसएचओस की पोस्टिंग हुई है उन तमाम एसएचओस की पोस्टिंग में 3 एसएचओस के नाम आ रहे थे जो कि ये पोस्टिंग करवा रहे थे। उसमें सर फहरिस्त नाम जो है वो खुद जवार हुसैन का था। आईजी के इल्म में ये भी बात आई थी कि किस तरीके जवार हुसैन की जो है पिछले 23 सालों की सजाएं किस तरीके से यकमुश्त है वो खुद कोतवाली शहर की हुक्म से जो है वो डीआईजी साउथ ने खत्म कर दिए थे।
اس قسم کی اور بہت ساری جو ہے وہ مصدقہ اطلاعات جو ہے وہ آئی جی سندھ کے پاس آ رہی تھی، لیکن آئی جی درگزر سے کام لے رہے تھے، لیکن جب معاملہ ہاتھ سے بہت اوپر ہو گیا، یعنی خاص طور سے جو یہ انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی جب گرفتاری ہوئی، تو گرفتاری کرنے کی جب کوشش کی جا رہی تھی ان کے خلاف کارروائی، تو اس میں بھی جو ہے خود کوتوالے شہر جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈھال بن رہے تھے۔ یہ تو اب گرفتار ہوئے، یعنی کہ 2-3 روز پہلے، حالانکہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے 1 ماہ پہلے دے دیا گیا تھا خود کوتوالے شہر کو، لیکن کوتوالے شہر نے اس وقت بھی خانہ پوری کرتے ہوئے آئی جی کو ایک طریقے سے مطمئن کرنے کے لیے ایک معمولی سا آرڈر اس وقت جاری کر دیا تھا کہ جتنے بھی یہ انڈر ٹریننگ ہے ان سے کوئی آپریشن کا کام نہیں لیا جائے گا، یہ صرف ٹریننگ تک محدود رہیں گے۔ اور خاص طور سے انہوں نے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی سے کہہ دی تھے کہ جن کے انڈر میں کوئی انڈر ٹریننگ افسران ہیں انہیں جو ہے وہ محدود کر دے، لیکن ان کے اس آرڈر پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے خود بھی عمل کرنے سے وربلی رکوا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ جو تھے عمران کروشی نے ایڈیشنل آئی جی کے جاری کردہ حکم نامے پر بھی عمل نہیں کیا، اور اس کا علم بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کو ہو گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب جب ان کی گرفتاری اور یہ ریسنٹلی جو نیا واقعہ ہوا تھا خود اورنگی ٹاؤن کا، تو اس پر بھی جو ہے وہ آئی جی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ خود جو ہے کوتوالے شہر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں، اور سابقہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہیں کوئی جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پوری کوشش کر کے جو ہے یہ معاملے کو رکوانے کی کوشش کریں، اور کوئی مقدمہ نہ ہونے پر، اگر مقدمہ ہو تو ایسا مقدمہ ہو کہ جو صرف خانہ پوری کی حد تک محدود ہو۔ اس پر کہتے ہیں کہ پھر خود خادم رند کی جانب سے جو ہے وہ ٹیلی فونوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا ساؤتھ کے ڈی آئی جی کو، اور خود ویسٹ کے ڈی آئی جی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پر کچھ ہلکا ہاتھ رکھیں، اور اس قسم کی بھی اطلاعات ملی تھی کہ زوار حسین کو جو ہے وہ مدعی کے گھر بھجوا کر انہیں تھریٹ کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ اپنے مقدمے سے، اپنی درخواست سے وڈرا ہو جائے۔ تمام تر مصدقہ اطلاعات جو ہے وہ آئی جی تک پہنچتی رہی، جس کے بعد ہی یہ لاوا اب پکا، اور لاوا کے پکتے ہی یعنی جوالا مکھی جو ہے یہ پھٹ گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے خود زوار حسین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ توپ کا گولہ ہے، یعنی کہ یہ اب ایک جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ ویسے بھی خادم رند جو ہے میری اطلاع کے مطابق وہ چند دنوں کے مہمان ہیں، یعنی کہ 1 دن کے، 2 دن کے، 1 ہفتے کے، 2 ہفتے کے، اس سے زیادہ وہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ان سے متعلق اتنی مربوط رپورٹ جو ہے ایک حساس ادارے نے بھجوا دی ہے ان کے کرپشن سے متعلق کہ رات سورج ڈلتے ہی جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ان کا سہارا کوئی اور نہیں خود زوار حسین بنتے ہیں، یا ایس ایچ او فیروز آباد بنتے ہیں، یا 1-2 اور افسران جو ہے وہ ان کا سہارا بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی احکامات جاری کیے جاتے ہیں کوتوالے شہر کی جانب سے، وہ آرڈر کوتوالے شہر کے نہیں خود زوار حسین کے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے زوار حسین جو ہے وہ ڈیفیکٹو ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کی مربوط رپورٹ جو ہے وہ حساس اداروں کی جانب سے بھجوائی گئی ہے۔ اب اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے خود خادم رند کا جو ہے اب اتنی اہم ترین منصب پر مزید رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ایک موقع نہیں ہے، اصل میں موقع تو بہت سارے تھے آئی جی کے ارادوں کی راہ میں دیوار بننے کی۔ پہلا موقع یہ تھا خود عمیر طارق بجاری کا، پھر یہ زوار حسین کا۔ اس سے پہلے جو ہے صبور کے خلاف اور سلیم تنونی کے خلاف بھی جو ہے آئی جی نے سخت ترین ایکشن لینے کا حکم دیا تھا، لیکن وہاں بھی جو ہے خود خادم اعلیٰ جو ہے اس راہ میں دیوار بن گئے، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا کہ آئی جی اپنی کارروائی سے جو ہے پیچھے ہٹ گئے تھے، حالانکہ آئی جی کے پاس مصدقہ اطلاع تھی کہ یہ کرپشن کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں، ان کے خلاف پہلے بھی جو ہے رانا اکبر شہزاد سابقہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ مربوط ایک کارروائی کر چکے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے خود امجد بابر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو کلرک ہیں ان کے خلاف بھی آئی جی نے کارروائی کرنے کی کوشش کی، تو وہاں بھی جو ہے وہ پیر محمد شاہ کے ساتھ ساتھ خود جو ہے وہ
ایڈیشنل آئی جی کراچی وہاں بھی آڑیا گیا. یعنی کہ جتنے بھی کرپٹ ترین پولیس افسران یا کلرک تھے ان کے خلاف جب آئی جی کارروائی کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے اس میں جو ہے خود کوتوالے شہر جو ہے وہ ڈھال بن جاتے تھے. ایک طریقے سے وہ تمام جو یہ کرپٹ مافیا ہے وہ اس کے ڈان بن کر جو ہے وہ آئی جی کے سامنے ابھرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج جا کر جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے بہت سخت ریسپانس دے کے ایک بہت ہی کاری ضرب لگاتے ہوئے کوتوالے شہر کے ایک بازو کو کاٹ دیا. میں نے کہا نا کہ یہ اب کارروائی یہاں پر نہیں رکے گی. یعنی میری اطلاع کے مطابق 8 سے 10 ایس ایچ او جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بی کمپنی کے مہمان بننے جا رہے ہیں. وہ ایس ایچ او جو کہ خود زوار حسین کے لیے کام کر رہے تھے, ابھی حال ہی میں جس کی پوسٹنگ ہوئی ہے 35 لاکھ روپے لے کے, منگو پیر کے جو ایس ایچ او ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے. اور جتنے ایس ایچ او لگوائے تھے خود زوار حسین نے اس کی لسٹ جو ہے کہتے ہیں آئی جی آفس میں منگوا لی گئی ہے اور ان سے یہ معلومات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے جو ہے وہ زوار حسین کو دیے, جو پیسے ڈائریکٹ جو ہے زوار حسین کے ذریعے خادم اعلیٰ تک پہنچائے گئے. کہا جاتا ہے کہ اس میں کرپشن کے الزام میں بھی جو ہے کوئی قانونی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ اس وقت سوچ و بچار کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی کو رشوت لے کر ایس ایچ او لگانے کی جرت یا ہمت نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا میسج دیا گیا ہے آئی جی سندھ کی جانب سے کہ جو انہیں ان کے قریب ہیں اور جو انہیں جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں اور جرائم پیشہ پولیس افسروں کو ایک طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لیں, ورنہ ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے سختی سے قدم کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا. اب چلتے ہیں ناظرین, پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے خود انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کا بھی آرڈر آئی جی سندھ نے جاری کر دیا, جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف پینڈنگ انکوائریاں شروع کروا دی گئی ہیں اور ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے کہہ دیا گیا کہ ان کے خلاف جتنے بھی پہلے درخواستیں تھی, جو بھی کمپلینٹ تھی, اس پر بھی باضابطہ مدعیوں کو بلا کر ایف آئی آر درج کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی اس وقت آئی جی سندھ کر رہے ہیں یہ آئی جی کا اپنا کام نہیں ہے. یہ کام تو خود ان ڈسٹرکٹس کے ایس ایس پیز کو کرنا چاہیے, وہاں کے زونل ڈی آئی جیز کو بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا جب یہ واقعات رونما ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ جب ایک انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کے خلاف اتنی سنگین قسم کی شکایتیں آ رہی تو انہوں نے بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے انہیں تبکیاں کیوں دی, انہیں 2 سے زیادہ 4 سے زیادہ اتنے موبائلیں کس خوشی میں دی, انہیں کون سا شاہی پروٹوکول دینے کی ضرورت تھی کہ اتنی زیادہ موبائلیں ایک انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کو دی گئی, جو کہ بعد میں اپنے دوسری سرگرمیوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. یعنی جو کام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اب آئی جی کے حکم پر وہی زونل ڈی آئی جیز وہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کر رہے ہیں. آئی جی کا یہ حکم خود ان افسروں کے لیے بھی ایک طریقے سے چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے جو کہ اپنے اس فرض سے غافل تھے جس کی پر اب خود آئی جی کو ایکشن لینا پڑا. کہتے ہیں کہ اس پر بھی آئی جی جو ہے وہ ان تمام زونل ڈی آئی جیز ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ایڈیشنل آئی جی کے خلاف ایک الگ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب آئی جی کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ایک کارروائی ہو رہی ہے یہ ایک پروسیس سے جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے یو ٹی کو. اس پروسیس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ یہی انکوائری کرنے والے افسران جو ہے ان مدعیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اور آخر میں یہ اطلاع گی کہ وہ اپنے اپنے کمپلینٹ سے جو ہے وہ دستبردار ہوتے چلے جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب آئی جی صاحب کی توجہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے خود پیر آباد تھانے میں, یہ اس ایف آئی آر کو ڈیمیج کس نے کیا ہے؟ آئی جی صاحب اس پر آپ خود ایف آئی آر پڑھیں, اپنے جو لیگل آپ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں, اے آئی جی لیگل کو بلائیں آپ کے پاس ہیں, ان سے کہیں کہ اس ایف آئی آر میں کیا کیا خامیاں ہیں.
آپ یقین جانیے کہ یہ ایف آئی آر جب کسی ماہر قانون کے مائکروسکوپ کے نیچے آئے گا تو اس میں ایک نہیں دو نہیں 1000 جو ہے وہ خامیاں نکل کر آئے گی، اور اس خامیوں کے نتیجے میں کہے گا کہ یہ ایف آئی آر نہیں بلکہ یہ ٹریفک کا ایک چالان بن چکا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی اور کوئی قانونی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اس سے قطع تعلق کہ اس میں بہت بڑے بڑے دفعات کا ذکر کیا گیا ہے، اغوا کا ذکر ہے، ڈکیتی کا ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں مردہ ہے، اس میں روح نہ ہو تو وہ مردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو اس کی روح تھی نا وہ نکال کے باہر پھینک دی گئی۔ اس کی روح کیا ہے؟ اس میں اس کی ریکوری تھی۔ جب ریکوری آپ نے خود اس ایف آئی آر میں ہی ظاہر کر دی کہ ریکوری ہو چکی ہے، تو پھر کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اس کو کسٹڈی میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس پر اس الزام کو ثابت کرنے کا بھی آپ کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی اختیار باقی نہیں بچتا، کیونکہ جب اس سے ریکوری ہی نہیں ہوئی تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو کہ یہ ڈاکو ہے اور اس نے ڈاکہ مارا ہے؟ تو وہ تو باریک کام پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حالانکہ ریکوریاں کہیں اور سے ہوتی ہے، لیکن پولیس کے تفتیشی افسران اپنے ملزم کو باندھنے کے لیے، اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے قانون میں وہ نہ ہو لیکن وہ اسی کے قبضے سے جو ہے وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں، چاہے اس کے پاس ہو نہ ہو، کہیں اپنی طرف سے بھی رکھتے ہیں کہ بھئی اس کے قبضے سے ملی تاکہ ان کا کیس مضبوط ہو۔ یہ واحد کیس ہے کہ جس میں چیزیں ملی ہے لیکن اس قبضے سے ظاہر نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اس ایف آئی آر کے پروسیس سے اسے گزارنا ہے، اس تفتیش سے اسے گزارنا ہے، لیکن گزارنے کا مقصد انہیں کوئی سزا دینا نہیں ہے۔ اس تفتیش سے گزارنے کا مقصد انہیں کلین چٹ دلوانا ہے کہ بھئی سب کچھ ہوا لیکن الزامات جو ہے وہ بے بنیاد تھے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر ذرا تحقیق کریں کہ آخر ایسا اتفاقیہ ہے یا باضابطہ پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پلاننگ کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس میں کمیٹی بنائی گئی تھی خود ویس کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے، اور اس کمیٹی میں اپنے ایک ماہر قانون ڈی ایس پی کو خاص طور سے اس میں شامل کیا گیا تھا، اقبال شیخ کو، کہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہو اور انہیں جو ہے مشورے دے کہ کس طرح کی ایف آئی آر درج کی جائے کہ جس سے جو ہے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ مقدمہ بھی ہو جائے اور خود یہ جو مرکزی ملزم ہے یو ٹی ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری، اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اقبال شیخ نے اپنے سے جو بڑے ماہر قانون ہے، جس نے قانون میں کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جو خود جیل کی سزا کاٹ چکے ہیں، اسی قسم کے مقدمات میں جیل یاترا کر چکے ہیں، ڈی ایس پی اشتیاق غوری سے مشورہ کیا۔ اشتیاق غوری کا جو دماغ ہے نا وہ بہت چلتا پھرتا دماغ ہے، وہ کرائم کے حوالے سے انہوں نے جو مشورے دیے اس مشورے کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے وکیل کو بھی کہنا پڑا کہ بھئی کچھ ہے نہیں تو پھر میرے موکل کو کس خوشی میں جو ہے حراست میں لیا گیا ہے اور اس کا ریمانڈ کس خوشی میں آپ لوگ مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا کہنا اپنی جگہ پر جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے کہ جب ملا ہی اس سے کچھ نہیں ہے، جب آپ نے برآمدگی کچھ نہ شو کی تو پھر اس کو گرفتار کرنا، اسے مہمان بنانے کی ضرورت یا نوبت آپ کو کیوں پیش آئی؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہے، اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں آئی جی صاحب آپ کو، ہے کیا اس میں۔ یہ ایف آئی آر تو کٹ چکی ہے، اس سے پہلے ایسا ہی ایک واقعہ خود اشتیاق غوری، جو کہ اس وقت میں نے کہا نا پی ایچ ڈی کی ہوئی کرمنالوجی میں، جو اس وقت خود ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے سب سے بڑے قانونی مشیر بن چکے ہیں، وہ جو ہے آج سے کوئی 25 سال پہلے کا واقعہ ہے، میرا خیال ہے کافی پرانا واقعہ ہے، جب نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت ان کا ایک قریبی ساتھی جو ہے وہ لٹ چکا تھا، یہ شارع فیصل کے علاقے میں 5 کروڑ کی ڈکیتی ہوئی تھی۔ انفارمر جو تھے وہ کوئی نام بھی اس کا ہے مسعود فخری، جو ہے کوئی انفارمیشن لائے تھے اس وقت کے ایس ایچ او شارع فیصل تھے غلام شبیر کے پاس کہ بھئی ایک بندے کے پاس 5 کروڑ ہے، اس کے یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے، کوئی منی چینجر ہے، اس کے خلاف کارروائی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے پاس اس وقت جو ہے اشتیاق غوری اور یہ عادل رشید جو ہے یہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھے تھانے میں، ان کو بھی بھنک پڑ گئی، تو انہوں نے جو ہے وہ بجائے اپنے ایس ایچ او کی رائے کا انتظار کیے بغیر ہی اس بندے کو اٹھا کے لایا اور اس کو کاٹ پیٹ کر کے 5 کروڑ ڈکار گئے۔
بعد میں جب انفارمر نے جو ہے وہی انفارمیشن جا کے دی تھی خود وہاں کے ایس ایس پی جو ہے ڈی ایس پی ایئرپورٹ عرب مہر کو، تو عرب مہر نے پھر یہ تاریخ ساز کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں پولیس افسروں کو گرفتار کر کے وہ ریکوری کی تھی۔ اس کیس میں جو ہے وہ پھر جا کے جیل چلے گئے تھے۔ تو یہ اشتیاق غوری جو ہے وہ خود اس طرح کے کیسوں کا عملی تجربہ کر چکے ہیں اور انہیں پتہ تھا کہ اس ایف آئی آر میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اب کی ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی ہے اس میں ریکوری جو ہے اس ڈی ایس پی کے قبضے سے انہوں نے ظاہر نہ کر کے ایک طریقے سے اسے قانونی تحفظ فراہم کیا ہے اور خود آئی جی کے ارادوں کو جو ہے انہوں نے اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2-4 دن میں جو ہے وہ ڈی ایس پی سرخرو ہو کے باہر نکلیں گے کہ وہ تو انڈر ٹریننگ ہے، ان کے ہاتھ صاف ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیے ہیں، سب کچھ کر کے بھی بری زماؤں کے کلین چٹ مل کے پھولوں کے ہار پہن کے جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، یہ سندھ پولیس سے میں نے کہا تھا نا کہ یہاں بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہاں آستینوں میں آپ کے 1 نہیں 2 نہیں لاتعداد سانپ گھس چکے ہیں۔ اب آپ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو اپنی 2 نہیں بلکہ 4 آنکھیں کھول کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے جو ہے یہ جرائم پیشہ پولیس افسروں کے خلاف آپ کارروائی کر سکیں گے، ورنہ یہ آپ کو اسی طریقے سے نچواتے رہیں گے۔ آپ کے ارادے، آپ کی نیت صاف ہے، ساری پولیس کو پتا ہے۔ آپ کے ان اقدامات سے یہ جو آپ نے عمیر طارق بجاری کے خلاف کارروائی کیے ہیں، اس سے یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو سابقہ آئی جیز تھے مشتاق مہر بہت زیادہ آپ کی اس کارروائی سے خوش ہوئے ہیں، غلام نبی میمن بھی خوش ہوئے ہیں، جاوید عالم اوڈو بھی، یعنی وہ تمام آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جی خوش ہوئے جو خود یہ کرنا چاہتے تھے لیکن کرنے کی ان میں جرت یا ہمت نہیں تھی، کیونکہ ان کا اپنا مفاد ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ وہ سندھ پولیس سے ٹکر، سندھ حکومت سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ ان سے ٹکر، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مقصد صرف اور صرف سلیم بجاری جو ان کے چچا ہے، یعنی کہ سابقہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پرسنل سیکرٹری سے براہ راست مخالفت مول لینا۔ مخالفت مولنے کا مقصد خود پر سندھ پولیس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا۔ ڈاکٹر رضوان انہی کا ڈسا ہوا ہے جو کہ نکالا گیا ہے، سندھ پولیس سے واپس نہیں آیا۔ توقیر ایس ایس پی انہی کا ڈسا ہوا ہے جو کہ یہاں سے نکالا گیا، واپس نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کے اس اقدام سے جو ہے ان افسروں میں جو کہ خود نہ کر سکے لیکن دوسروں کو کرتا ہوا دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے دلوں کی ترجمانی کی، وہ آپ سے خوش تھے آپ کے اس اقدام سے، کیونکہ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی۔ لیکن ابھی یہ جو اپنے دوسرے جو ان کے کارندے ہیں ان کے ذریعے آپ کے جو ہے ان اقدامات کو وہ ضرور سبوتاژ اس وقت کریں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اگر آئی جی کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوگا تو آئی جی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت پہلے یہ پروگرام کیا تھا کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی جو ہے بالکل پنجاب کا سی ایم ہوتا ہے، پنجاب کا سی ایم اگر وزیر اعظم کے ساتھ نہ ہو تو وزیر اعظم ناکام ہوتا ہے۔ یہی سندھ کا آئی جی ہے، سندھ کا آئی جی سے اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو مائنس کر دو تو اس کے پاس سوائے چند ضلعوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سکھر اور حیدرآباد کو ڈیل کرے گا، اصل کراچی ہوتا ہے۔ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اب ثابت ہو رہا ہے میری بات کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کا بیجمنٹ ضرور ہے لیکن وہ آپ سے مخلص نہیں ہے، انہیں اپنا مفاد عزیز ہے، اپنی پوسٹنگ عزیز ہے اور اپنی باقی جو اس کی سروس ہے جو انہوں نے سندھ میں گزارنی ہے وہ سندھ حکومت سے کسی بھی صورت میں جو ہے بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ ان کے لیے میر جعفر میر صادق بن کے آپ کی ناؤ کو تو ڈبو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی ممکنہ پوسٹنگ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے آ رہے وہ حالات کے ہاتھوں، اپنی پوسٹنگ کے ہاتھوں، اپنے مفاد کے ہاتھوں، اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ آپ نے جو کارروائی کی ہے زوار کو سسپینڈ کر کے، یقیناً یہ آپ نے کاری ضرب لگائی اور ان کا آپ نے ایک بازو جو ہے ایک طریقے سے کاٹ دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے دوسرے وار کا جو ہے آپ کو بھی انتظار کرنا چاہیے، وہ خاموش نہیں رہیں گے، وہ ضرور اس کا ریئیکشن، ضرور اس کا رد عمل جو ہے کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کا انتظار کریں۔
नाज़रीन, ये कुछ तस्वीरें जो है स्क्रीन पर आप लोग देखें, ये गुलाम नबी मेमन हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जो है ये चापलूसी की, खुशामद की जो है इंतहा हो चुकी है। ये जानते हुए कि जिस यूटी को वो ये शील्ड दे रहे हैं, कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, यूटी क्या करता है और कौन सी उसकी परफॉर्मेंस है जो आप इनको दे रहे हैं। ये साथ खड़े हैं डीआईजी ट्रेनिंग, उस वक्त शायद नहीं थे, फैजुल्ला कुरेजो दे रहे हैं। क्या इन्होंने किया? यकीनन उस वक्त ये यही सब कुछ करते जो कि अब ये कर रहे हैं, डाकाजानी, लूट मार, ये जानने के बावजूद। लेकिन मालूम है गुलाम नबी मेमन को कि इनके डाखाने कहां जाके लगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट को बचाने के लिए, अपने पोस्टिंग को तूल देने के लिए या नई पोस्टिंग की राह हमवार करने के लिए इस नौमौलूद को जो है इनको इनकी खुशामद करने पर मजबूर है, इनकी चापलूसी करने पर मजबूर है। इन्हें इंतहा हो गई इतने बड़े ग्रेड के अफसरों को इतने छोटे किस्म के रैंक के अफसरों के आगे इस तरीके से सजदा रेज होने पर। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि इन्हें ही इनकी लगामें खींचने की जरूरत है। अगर ये उस वक्त इनकी लगामें खींचते, इन्हें जो है वो आईना दिखाते, तो शायद ये आज इस नहज पर नहीं पहुंचते जहां पर ये आज पहुंच चुके हैं, इसी किस्म के अफसरों की टपकियां देने की नतीजे में। ये तस्वीर जो है चीख चीख कर कह रही है कि गुलाम नबी मेमन कितने उनसे मरूब थे, कैसे उन्हें जो है सीढ़ी बनाकर जो है वो अपनी कामरानी और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद थे। ये तस्वीर ये सब कुछ हमें बता रही है। दूसरी तस्वीर आप देखें, ये उस वक्त के एडिशनल आईजी कराची है, जावेद आलमोडो। वो कैसे जो है झुक कर, कैसे जो है वो उनको तवज्जो देकर उनकी बात सुन रहे हैं, यानी सबको छोड़ के उनसे बात करें। अंदाजा आप लगाएं कि वो भी जो है इस हाथ आए हुए जो है सीढ़ी को जाने नहीं देना चाहते, वो भी इन्हें अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद। हालांकि दावेदार हैं कि मेरे जो है मुराद अली शाह से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मरासिम में। जब अच्छे मरासिम हैं तो फिर इस सीढ़ी को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नौबत क्यों पेश आई? सलीम बजारी का भतीजा है, इससे ज्यादा इसकी क्या हैसियत है? एक 22 साल का नौजवान है जिससे जो है इतने कदावर किस्म के एडिशनल आईजी कराची कैसे मरूब होकर जो है, कैसे तरसती हुई निगाहों से देखकर जो है वो उनसे मिल रहे हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, इतने बड़े अफसरों की इतनी निचली सतह पर जो है अपनी पोस्टिंगों को बचाने के इकदामात को देखकर ये तस्वीर यही सब कुछ करें। और ये आखिरी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये हैं ईस्ट के डीआईजी। अपने और साबिका वजीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह के दरमियान जो ताल्लुकात उनके खराब थे, उस खराब ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया? कैसे जो है इस यूटी को जो है वो शील्ड दे रहे हैं? किस खुशी में आप दे रहे हैं? यही है ना आपका मकसद कि ये जाके उनकी सिफारिश करे अपने चचा से, सलीम बजारी हो, सलीम बजारी जो है वो सीएम को राम करे कि भाई जो कुछ हुआ था माजी में, वो यूसुफ टेले वाला जो वाक़या था वो गलतफहमी का नतीजा था, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। उनके एक सब इंस्पेक्टर ने गलत बयानी से काम लिया था। यानी कि अपनी उस गलतफहमी को दूर करने के लिए किसको सीढ़ी बना रहे? इस यूटी को। तो ये अब यूटी के सामने जो है अगर इस तरह के अफसरान जो है वो झुक झुक के मिलेंगे तो उसका दिमाग खराब होना तो एक फितरी अमर है। वो अपने से आपे से बाहर होगा या नहीं होगा? वो तो फट जाएगा कि भाई ये तो पूरा, मैं तो एक तरीके से सीएम बन चुका हूं। यानी उनके आगे पीछे ऐसा प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल सीएम का होता है। तो फिर वो डाका नहीं मारेगा, लूट मार नहीं करेगा, लोगों की जिंदगियां अजीरन और बर्बाद और तबाह नहीं करेगा, तो क्या करेगा? वही करेगा जो उसे करना चाहिए था। दिमाग उसका खराब हो चुका था और उसको दिमाग खराब करने में जो है उनके घर वालों से ज्यादा इन्हीं मफाद परस्त जो है ये पुलिस के बड़े अफसरों का मरकजी किरदार है, जिनकी तस्वीरें नाज़रीन मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अगर जो काम आज रिफत मुख्तार राजा ने किया, ये काम अगर पहले हो जाता तो ये आज ये सूरत-ए-हाल ना होती कि वो आखिर इस हवालात के पीछे पहुंच चुका है। इन्हीं अफसरों की चमचागिरी की वजह से, इन्हीं अफसरों की खुशामद की वजह से, इन्हीं अफसरों के उसके सामने सजदा रेज होने के नतीजे में जो है वो आज हवालात के पीछे पहुंच चुका है। शर्म का मुकाम है सिंध पुलिस को डुबोने में जो है इसी किस्म के अफसरों का मरकजी किरदार है। राजा रिफत मुख्तार जो है वो काबिल तारीफ हैं। उन्होंने जो काम किया है ये काम बहुत पहले किए जाने की जरूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक सिंध के एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के नामवर सहाफी
इमदाद सोमरो ने भी जो है कुछ कहा है इसी मुजोर डीएसपी उमेर तारिक बजारी से मुतालिक। पहले आप लोग सुने कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या तबसरा है इस बिगड़े हुए डीएसपी उमेर तारिक बजारी से मुतालिक। अली भाई, बुनियादी तौर पे आपने जो सवाल पूछा है उसके कई जवाबात हैं। आज ये जो डीएसपी है उमेर बाजारी, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे मेरे गांव का है। इनके वालिद साहब के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से भी जानता हूँ। लेकिन आज जब वो एक डीएसपी के ऑफिस से जेल की सलाखों तक पहुँचा है तो उसका ये अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। उसके ज़िम्मेदार उसके वालिदैन हैं, उसका चचा है सलीम, जिसने इसको नौजवानी में ही इतने बड़े प्रोटोकॉल्स, इतना बड़ा पैसा, इतना ज़्यादा पावर की लत लगा दी। तो इसकी वजह से ये जो एक मैच्योर आदमी होता है ना, अगर उसके पास 4 मोबाइल हैं, पुलिस उसको एसएसपी से लेकर डीआईजी, आईजी, एडिशनल आईजी तक की लेवल के अफसर जो उसके बॉसेस भी हों, वो सब उसकी खुशामद कर रहे हों और उसकी पैम्परिंग कर रहे हो और उसको राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हों और उसको उसके मैंडेट से ज़्यादा पावर दिए जा रहे हों, तो अच्छे भले आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये तो 22, 24, 25 साल का एक नौजवान है, तो इसका दिमाग ख़राब होना एक फितरी है। और ये कोई पहला बड़ा काम नहीं है जिस पे ये बात हुई है उमेर बाजारी साहब के। आप अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार निशानदेही कर चुके हैं। 2-3 और कंप्लेनें भी उनके सामने आई हैं। पुलिस ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये कोई 7वीं 8वीं वारदात है उनकी, और मुतअद्दिद दफ़ा आपने भी पॉइंट आउट इसको किया है। हमने पुलिस के आला अथॉरिटीज़ से भी बात की थी कि भाई एक खिलाफ कानून, एक अंडर ट्रेनिंग आप डीएसपी को इतने ज़्यादा पावर्स क्यों दे रहे हो। उन सब ने मिल के, इसके घर वालों ने, इसके चचा ने और पुलिस के अफसरान ने, ख़ास तौर पे इमरान कुरैशी ने, इन सब ने मिलकर एक नौजवान का दिमाग ख़राब किया और उसको ख़राब करके इस मंजिल तक पहुँचे कि जब जहाँ पर उसका एक ब्राइट फ्यूचर था, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, पूरा कैरियर पड़ा हुआ था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होने जा रहा है, नौकरी में रहता है, नहीं रहता है, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। ये सबक है उन वालिदैन के लिए जो अपने औलाद को बजाय कोई लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनाएं, उनको मेरिट पे मुलाजमतें लेने की और दिलवाने की तरगीब दें, उनको कानून पसंद शहरी बनाएं, उनको पैसे और पावर की ऐसी लत लगाते हैं तो वो कभी हमें वो किरदार उमेर बाजारी की सूरत में नज़र आते हैं, कभी शाहरुख जतुई की सूरत में नज़र आते हैं, कभी वो एसएसपी जो अबड़ो था जिसके बेटे ने घर में घुसकर एक नौजवान लाशारी को कत्ल किया था, इस सूरत में नज़र आते हैं। और ये इस तरह की जो बिगड़ी हुई नस्ल है वो हमारे कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन में हमें बार बार नज़र आती है। ये तो इन वालिदैन को सोचना चाहिए कि वो अपनी नौजवान नस्ल के साथ ये भलाई कर रहे हैं या उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब हमारे प्रोग्राम को वक्त देने का। इमदाद सोमरो ने भी वही कहा जो कि मैं पहले कह चुका हूं कि इन्हें बिगाड़ने में, इन्हें बर्बाद करने में, इन्हें इस नहज तक पहुंचाने में जहां खुद उसके अपने चचा का, अपने घर वालों का हाथ है, वही जो है वो खुद इन पुलिस के बड़े अफसरों का भी हाथ है। ये मैसेज उन तमाम वालिदैन को है जो कि इस वक्त बाइख्तियार हैं और अपने बच्चों को वो कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि जो अपने उनके कारनामे हैं, अपनी उन कारनामों में जो कि लाकानूनियत पर मबनी होते हैं, उनमें अपने बच्चों को शामिल करके एक तरीके से उनके मुस्तकबिल से खुद खिलवाड़ करने का बाइस बनते हैं। पुलिस के बड़े अफसरों को खास तौर से मैं ये मशवरा दूंगा जिनके बच्चे जो है वो उनके हाथ से निकल चुके हैं और हमें रात के वक्त सरे शाम जो है वो शीशा रेस्टोरेंट में या फिर हुक्का रेस्टोरेंट में या फिर डिफेंस के जो दूसरे जो है मसाज सेंटरों में या फिर गेस्ट हाउस में नजर आते हैं। बहुत सारे डीआईजीज के, बहुत सारे एडिशनल आईजीज के, बहुत सारे आईजीज के साबिका के जो बच्चे हैं वो हमें इस किस्म की
उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। एक साबिका आईजी की तो साहबजादी के बारे में भी इतला मिली है कि वो भी शीशा रेस्टोरेंट में खास तौर से देखी जाती है और डांस पार्टियों में भी उन्हें देखा गया है। उन्हें अपनी इस तरह की बिगड़ी हुई औलाद को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिए और खुदारा हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा ये जो पैगाम है दूर दूर तक पहुंच सके। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।